امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر آج بھی سخت حملے کرنے کا اعلان۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج بھی کل کی طرح ایران پر بھرپور حملے کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ پاکستانی قیادت امریکہ ایران معاہدے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، ایسی ڈیل چاہتے ہیں جو بامانی اور ہمارے مفاد میں ہو۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے معاہدے میں بہت وقت لے لیا، اب قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کرتا۔ ایران کی ناکہ بندی بحری جنگی تاریخ کی سب سے کامیاب ناکہ بندی ہے، جس کی وجہ سے ایران کا کاروبار صفر ہو چکا۔ جنگ ایران کے مفاد میں نہیں، لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل، کہا دشمن کا خواب ہے کہ ایران بیرونی جارحیت کے سامنے جھک جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جوابی کارروائیاں حق کے دفاع کے قانون کے مطابق ہیں۔ خلیجی ممالک کو پیغام میں کہا کہ اپنی سرزمین امریکہ اور اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دیں، ورنہ ان اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کو جواب کے بغیر نہیں چھوڑیں گی۔ غیر ملکی افواج محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو خطے سے نکل جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، اہم معاشی اہداف اور آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ قومی اقتصادی کونسل نے وفاق PSDP کی مد میں 1000 ارب روپے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ شریک، معاشی اور ترقیاتی ترجیحات کا جائزہ لیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم امور پر اتفاق۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے تحت انفراسٹرکچر، توانائی اور سماجی شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ترقیاتی فنڈز کے مؤثر اور شفاف استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کہا روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا اور دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ دفاع کو مضبوط بنانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے شرکاء سے گفتگو، کہا پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی فیصلے کیے۔ ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبوں کے ساتھ کئی ماہ سے مشاورت کا سلسلہ جاری تھا۔ سب نے مل کر IMF پروگرام پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی۔ آج سب سے بڑا چیلنج وفاق کے لیے اضافی وسائل فراہم کرنا ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 2026-27 کے لیے 1000 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ دستاویز کے مطابق وفاقی وزارتوں کے لیے 682 ارب 48 کروڑ روپے سے زائد فنڈز تجویز کیے گئے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 224 ارب 51 کروڑ روپے، آبی وسائل ڈویژن کے لیے 103 ارب 80 کروڑ روپے اور پاور ڈویژن NTVC کے لیے 88 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ کابینہ ڈویژن کے لیے 64 ارب 8 کروڑ روپے، اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے لیے 46 ارب روپے اور ریلوے ڈویژن کے لیے 40 ارب 65 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئیں۔ 1 سے 3 لاکھ ماہانہ تنخواہ والوں کے لیے ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبز 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 12 سے 32 لاکھ سالانہ آمدن والوں کے لیے 3 سے 10% ٹیکس ریلیف تجویز کیا گیا ہے۔ 41 لاکھ سالانہ آمدن والی آخری سلیب کو بڑھا کر 70 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس سے آئندہ بجٹ میں 60 ارب روپے تک ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ حتمی منظوری کے لیے IMF سے مذاکرات جاری ہیں۔
IMF نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت کر دی۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں درآمدی الیکٹرک وہیکل پر سیلز ٹیکس 1% کے بجائے 25% کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مقامی صنعتوں میں ہنرمند افراد کا روزگار بچانے کی ہدایت دی ہے۔ مقامی گاڑیوں کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے خام مال پر رعایت دینے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پرزہ جات کی درآمدی ڈیوٹی 10% سے کم کر کے 5% اور ٹیکس 20% سے کم کر کے 10% کرنے کی تجویز ہے۔ درآمدی جیپوں پر ٹیکس کی شرح 50% سے کم کر کے 2% کرنے اور آئندہ 5 سال میں اسے 40% تک لانے کا امکان ہے۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گرد شناخت عالمی سطح پر ایک بار پھر بے نقاب۔ امریکی عدالت نے سابق طالبان کمانڈر حاجی نجیب اللہ کو امریکی صحافی ڈیوڈ واہڈے، افغان صحافی اور ڈرائیور کے اغوا میں ملوث ہونے پر دہشت گردی، اغوا اور یرغمال بنانے کے جرم میں 42 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالتی فیصلے نے طالبان کے دہشت گرد نیٹ ورک اور مجرمانہ کردار پر مہر ثبت کر دی۔ عالمی میڈیا کے مطابق طالبان کمانڈر نے یرغمالیوں کو تاوان اور قیدیوں کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کا جرم بھی تسلیم کیا۔ کراچی ہیٹ ویو کی شدت میں بدستور اضافہ، محسوس ہونے والا درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر 1 بجے کراچی کا اصل درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ہوا میں نمی کی بلند شرح نے گرمی کی شدت بڑھا دی۔ جنوب مغربی سمت سے 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی۔ پنجاب میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔